بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کی ضرورت کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے کچھ احادیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج پاکستان میں شاید عید غدیر کی شب ہے، تو تمام مومنین کو عید مبارک ہو۔ یہاں پر ایک کتاب ہے میرے سامنے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں 1000 احادیث۔ یہ کتاب آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ کتاب مجمع علمی اسلامی نے چھاپی ہے۔ یہ کتاب اچھی کتاب ہے مولا کی احادیث کے حوالے سے، یہ آپ ضرور رکھیں اپنے گھروں میں۔ یہ حدیث جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے بھی اللہ کے مقام کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے اس طرح نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی سوائے اللہ اور میرے جس عظمت کے تم لائق ہو اس طرح تمہیں نہیں پہچانا۔ مناقب آل ابی طالب میں جلد 3 میں یہ حدیث ہے جو انہوں نے یہاں نقل کیا۔ پھر آگے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے بھی میرے اور تمہارے سوا اللہ کو نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی اللہ کے اور تمہارے سوا مجھے نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی اللہ کے اور میرے سوا تمہیں نہیں پہچانا۔ روضۃ المتقین میں جلد 5 میں یہ حدیث ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بحر الانوار جلد 27 میں کہ جان لو جو بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لے اور ان سے محبت کرے تو اللہ ملک الموت کو اس کے پاس اس طرح بھیجے گا جس طرح پیغمبروں کے پاس بھیجا۔ منکر اور نکیر کی دہشت کو اس سے ہٹا دے گا، اس کی قبر کو نورانی اور 70 سال کی مسافت تک وسیع کر دے گا، اور روز قیامت اس کے چہرے کو نورانی بنا دے گا۔ پھر آگے حدیث ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے روایت ہے یہ وسائل الشیعہ میں، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص بزعم خویش یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتا ہے مگر ان کے وصی یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چاہتا، وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہے مگر ان کے وصی علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانتا، اس نے کفر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مومنین آگے حدیث ہے ابو سلط حروی کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام سے علیہ السلام سے، اور انہوں نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے اللہ سے سنا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میری مخلوق پر میری حجت ہے، میرے شہروں کا نور اور میرے علم کا امین ہے۔ جس نے ان کو پہچانا اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ یعنی جس نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا، ان کی معرفت اور ان کی ولایت، تو میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ اور جس نے ان کا انکار کی یعنی ان کی ولایت کا انکار کیا اگرچہ میری اطاعت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے جو آپ کے سامنے ہے، بحر الانوار جلد 27 سے۔ کیا لکھتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میری مخلوق پر میری حجت ہے، میرے شہروں کا نور ہے اور میرے علم کا امین ہے۔ جس نے ان کو پہچانا اگرچہ یعنی ان کی ولایت کا اقرار کیا اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اور جس نے ان کا انکار کیا یعنی ان کی ولایت کا انکار کیا اگرچہ وہ میری اطاعت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ یہ عربی متن بھی لکھا ہوا ہے اس کا، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ یعنی ادھر سے حدیث قدسی جو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک تم اللہ اللہ کرتے رہو،
نبی کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہو لیکن علی کی ولایت کا انکار کرتے ہو تو جہنم میں ڈالے گا اللہ. ٹھیک ہے، جہنم میں ڈالے جاؤ گے جو بھی ایسے لوگ ہیں. اور جو بھی ایسا ہے جو ولایت کا انکار کرتا ہے، بے شک اللہ کا اور نبوت کا اقرار کرتا ہو لیکن ولایت علی و ائمہ معصومین علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، بے شک جتنے بھی اعمال اچھے ہوں اس کے، جو کچھ بھی اس نے کیا ہو. اور جو شخص علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، بے شک وہ بھلے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اسے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، بحر الانوار جلد 27 میں. آگے حدیث ہے، اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، انہوں نے فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو مجھے اور میرے حق کو نہیں پہچانتا. یاد رکھو میرا حق اللہ کا حق ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو میرا حق اللہ کا حق ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا حق بھی میرا حق ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی یہ دو جملے ہیں، اور اتنے بڑے جملے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو میرا حق اللہ کا حق ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا حق بھی میرا حق ہے. بحر الانوار جلد 38 میں، اور مناقب آل ابی طالب علیہ السلام میں جلد 3 پر. اور آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بشارت المصطفیٰ مصدرک حاکم مناقب علی ابن ابی طالب فرائض السمتین میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. آگے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عبادت ہے. مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں، روضۃ المتقین میں، وسائل الشیعہ میں، احقاق الحق میں، کنز الاعمال میں، بحر الانوار میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عبادت ہے. ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام عبادت. ٹھیک ہے، یہ آگے آ جائے حدیث. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنا اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. کسی بھی شخص کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ ان علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قبول کرے اور ان کے دشمنوں سے لا تعلقی اختیار کرے. یہ آج کل جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو کہتے ہیں کہ اتحاد کی خاطر جناب جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، جنہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ و جدال بھی کیا، ان سے بھی ربط رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ واضح حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ ان کی ولایت کو قبول کرے، یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قبول کرے، اور ان کے دشمن ہیں جنہوں نے جو جنگ و جدال کیا، جو بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، ان سے لا تعلقی اختیار کرے، ان کے قصیدے نہ پڑھنے شروع ہو جائے جو آج کل اتحاد کی خاطر جو ہیں بہت سارے مولوی اور نان مولوی حضرات لگے ہوئے ہیں اپنی آپ میں. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے ان کے سامنے کہ جس نے بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا ان کی ولایت کو اگر قبول نہ کیا یا ان کے دشمنوں سے تعلق اختیار کیا، وہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ امالی صدوق کی حدیث ہے. الاسنا شریعہ کی بھی حدیث ہے، اہلیت الابرار میں بھی موجود ہے، روضۃ الواعظین میں بھی موجود ہے. اور پھر آگے جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے اپنی جلسوں کو مجلسوں کو بارونق بناؤ. اپنی مجالس جو ہے نا مجالسکم میں ان کو بارونق بناؤ، اپنی مجلسوں کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے. یہ بشارت المصطفیٰ میں کتاب ہے. اور پھر یہ اسی حوالے سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جو ہیں ان کو پھیلانا، اس کے حوالے سے حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے. اس حدیث کے جو ہے میں لازمی ذکر کرنا چاہوں گا. یہ عربی متن لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہاں پر یہ حدیث ہے کہ یحییٰ بصری روایت کرتے ہیں کہ محمد بن زکریا جوہری نے محمد بن نمارہ سے، اس نے اپنے والد سے،
اس نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سے انہوں نے اپنے آبائے صادقین علیہم السلام سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ صرف وہی اللہ ان کو شمار کر سکتا ہے۔ جو کوئی ان کے فضائل کو مانتے ہوئے ان کی ایک فضیلت بھی بیان کرے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ جو کوئی ان کے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو مانتے ہوئے ان کی ایک فضیلت بھی بیان کرے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے وہ جنوں اور انسانوں کے قیامت تک کے گناہوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جو بھی ایک فضیلت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کر اور وہ بیان کرے گا، اللہ کیا کرے گا کہ اس شخص کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے اس کے اگلے پچھلے گناہ اتنے ہوں کہ وہ جنوں اور انسانوں کے جو ملا کر قیامت تک کے گناہ ہیں نا ان کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو کوئی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو بھی لکھے گا تو جب تک اس کا لکھا ہوا باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش طلب کرتے رہیں گے، اور جو کوئی ان کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے گا، جو آپ سن رہے ہیں اس وقت، جو کوئی ان کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے گا تو اللہ اس کے کانوں سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور جو بھی ان کے لکھے ہوئے فضائل پر نگاہ کرے گا، جو کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کے لکھے ہوئے فضائل پر نگاہ کرے گا تو اللہ اس کے آنکھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا عبادت ہے، اور کسی شخص کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ ان کو دوست رکھتا ہو، علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوست رکھتا ہو، اور ان علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے بیزار ہو۔ کتاب حلیت الابرار جلد اول، الاسنا شریعہ اور احقاق الحق، ارشاد القلوب، انوار الہدایہ، بہار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ عربی متن بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو مانتے ہوئے ایک بھی فضیلت بیان کرے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ جو کوئی ان فضائل کو لکھے گا، اس کا جب تک لکھا ہوا باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش طلب کرتے رہیں گے، اور جو کوئی ان فضائل میں سے ایک فضیلت کو سنے گا، اللہ اس کے کانوں سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ جو یہ فضائل جو لکھے ہوئے ہیں ان پر نگاہ کرے گا، اللہ اس کی آنکھوں سے کیے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا عبادت ہے، اور کسی شخص کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوست رکھتا ہو اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کی نشر و اشاعت کے لیے آپ ہماری مدد فرمائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تمام مومنین ایک دوسرے کے ساتھ، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ان فضائل کو شیئر کریں تاکہ مولا کا ذکر لوگوں تک پہنچے، اور جو اس ذکر کو سنے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ ثواب، وہ اجر عظیم عطا ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام مومنین کو عید غدیر کی بہت بہت مبارک۔ یا علی مدد مومنین، یا علی مدد۔